عثمان وہ نام ہے جو حضور کو پسند ہے، عثمان وہ نام ہے جو مولا علی کو پسند ہے. بھائی تبھی رکھا نا. وہاں ہمارے ٹی وی پر بھی بیٹھے ہوئے ایک آدمی کہتا ہے نہیں وہ تو ان کا اور یار تھا، کوئی اور یار تھا. یہ کہتا ہے اور یار تھا. میں نے کہا تھے چنگا ہی کیتا ہی وہ جتنے بھی یار بنا دے سن تو عثمان ہی بنا دے، یہ اور یار تھا. اللہ اکبر. عثمان امام حسن کو بھی پسند ہے. پھر جناب دیکھو داتا صاحب کے والد صاحب کا نام عثمان ہے، علی بن عثمان الحجویری. آپ کا ابھی عرس گزرا نا، علی بن عثمان. ایک شیعہ ادھر تقریر کر رہا تھا بھاٹی گیٹ میں، وہ کہتا ہے اے داتا صاحب جو ہے نا یہ ہمارے گامے شاہ کے بھائی تھے، کیونکہ گامے شاہ کے ساتھ ہے نا امام واڑہ بنایا ہے، تو کہ کربلا نام رکھا. وہ کہتے ایک گامے شاہ کے بھائی تھے. میں کہتا داتا صاحب کا نام علی ہے، آپ کے ابا کا نام عثمان ہے. اگر یہ گامے شاہ کے بھائی ہوتے تو ان کا نام راجے شاہ ہونا تھا جی، ورنہ ان کا ابا ایسا کیسے کر دیا کہ ایک کا نام گاما رکھ دیا اور دوسرے کا نام علی رکھ دیا ہے. جڑے گامے رکھ دین اور راجے تے ماجے ہی سارے نہ رکھ دین. جب داتا صاحب کا علی نام رکھا اور باپ کا نام عثمان ہے تو ثابت ہوتا ہے یہ امام حسن مجتبی کی پاک لڑی ہے کہ آج تک یہ نسل ساری دین اسلام کی مبلغ ہے کہ داتا علی اجمیری نے 4 صدی ہجری کے اواخر میں پنجاب کی سرزمین پر قدم رکھا، اس کفرستان کو توحید کے نور سے آباد کر دیا. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماز مہر او تابندہ گشت. میری صبحوں کا نور یہ داتا گنج بخش علی حجویری کی زیارت ہے کہ جب ہم ان کی زیارت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری صبحوں کو منور فرما دیتا ہے. یہ سادات ہے. اب یہ گامے راجے تاجے جو آگئے ہیں یہ کوئی شہیدوں والے نام ہے جی. یہ اجمی نام گاما او گامے دے برا نہیں، کیونکہ گامے دا برا راجو ہو سکتا ہے، داتا صاحب نہیں ہو سکتے. اور اگر ہوتے تو کشف المحجوب میں پھر صحابہ کی یہ شان نہ لکھتے. قبلہ اہل صفا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہ لفظ لکھا ہے داتا صاحب نے. سید تو اس طرح صحابہ کو یاد کرتے. یہ کون کس کی نسل ہیں؟ ماری ہوئی عذاب جن پر نازل ہوا معذب قوم کہ جو دین کی ٹھیکیداری کی بات کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے ناصر صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. ارے سیدو، سید بننا ہے تو سبق داتا صاحب سے سیکھو. کیوں کہ سید کہلواتے ہو تو سیدوں والے وصف بھی تو رکھو. حضرت لال شہباز قلندر کی کتاب اٹھا کر دیکھو، 4 یار کی وصف میں، ان کی صفت میں، ان کی مدح میں 99 اشعار لکھے ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. اور مکتہ میں 99 اشعار لکھے ہیں. اور مکتہ میں جا کے کہتے ہیں مروندی کی رب سے یہ دعا ہے کہ میرا حشر بھی ان 4 کے ساتھ کر. اس پر تکمیل فرمائی. تو ایک سید زادہ جو کلندر ہے اپنے وقت کا، اولیاء کا، اس کی یہ دعا ہے. 100 اشعار کا قصیدہ پیش کرتے 4 یار کی شان. تو آج یہاں کیا قصیدے پیش ہو رہے ہیں جی؟ قصیدے پیش ہو رہے ہیں پپی لہری کے. نہ کوئی طرز نہ کوئی بات، گانے گاتے کھڑے ہو کے. ہے جی یہ آر ڈی برمن دے پتر یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ فلمی دلوں پر گانے گانا، مذمت کرنا صحابہ کی. او بے ایمانو، تمہیں معلوم نہیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. فرمایا میرے امتیوں یہ زمانہ بھی آئے گا کہ کچھ لوگ میرے صحابہ کو برا کہیں گے، اور جب ایسی قوم کو دیکھو تو فوراً اپنی زبانوں سے کہا کرو او بدبختو تمہارے اس شر پر خدا کی لعنت.
دیکھو رحمت للعالمین سرکار جو 18,000 عالموں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ان کی زبان اقدس پر اگر لعنت کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے حضور اس بات کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے تو یوں سمجھ لیا نا بھائی ٹھیک ہے لعنت کرنا کوئی آسان، ہم جیسے تو لعان بھی ہو سکتے ہیں، لعنت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے حضور ایسے نہ تھے۔ آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ اس طرح کے نہ تھے باقاعدہ، تو پھر کیوں کرنی پڑی؟ اس کا مطلب ہے حضور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی مصطفیٰ پیارے کے صحابہ کو برا کہے، حضور کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ورنہ امت کو کبھی نہ فرماتے، کیونکہ حضور لعان ہے نہیں، حضور ہے نہیں، یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے بڑی شدت اپنے دل پر سرکار محسوس کرتے ہیں کہ جب کوئی صحابہ کی عزت نہیں کرتا، لعنت کرتا ہے یا تبرہ کرتا ہے، حضور کو اتنا برا لگا، امتیوں کو فرمایا کیا کہ جب ایسوں کو دیکھو تو تم کیا کرو؟ ان پر لعنت، بولو زور سے، ان پر زور سے۔ ابھی معین نہیں کر رہے، جو صحابہ کو برا کر، صحابہ کو برا کر تو تب مسجدوں میں نہ کرنا، کہیں گلی میں لب جاؤ کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے مسلک میں یہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہے لعنت کرنا، ان کے یہاں باقاعدہ لعنت کرنا باقاعدہ عبادت ہے۔ ہاں ان کے اصول میں یہ بات شامل ہے، چوتھا اصول ہی تبرہ کا ہے، کیونکہ تولا جو کہتے ہیں جس کو محبت کرنا، وہ پوری نہیں ہوتی جب تک تبرہ نہ ہو۔ اس اصول کے عین مقابل تبرہ بھی لکھی ہے، اور یہ ان کے ہاں عبادت ہے، باقاعدہ عبادت ہے۔ تو لعنت تبرہ جن کے ہاں عبادت ہو، ان کے مذہب کی جو کیفیت ہے اس کا آپ خود اندازہ کریں، کتنے یعنی شستہ اور کتنے شائستہ، اور پھر الٹا ہم پر جی یہ بڑی سختیاں کرتے جی۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تبرہ کوئی عبادت نہیں ہے، ہمارے یہاں تبرہ کوئی عبادت نہیں ہے، ہمارے یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب نے حکم دیا ہے تو پڑھتے ہیں، لیکن اسی پہ ٹکا نہیں رہتے، قرآن بھی پڑھتے ہیں کہ اسی پہ سوئی لگ جائے، کیوں کہ یہ بھی تو قرآن ہے۔ میں نے کہا ہونے کے باوجود ایک دفعہ پڑھا اور پھر نکلے آگے، ہے نا؟ خدا کا ذکر اہم ہے یا شیطان پر لعنت اہم ہے؟ اہم ہے، تو ذکر کی تسبیحاں پڑھتے ہیں، شیطان پر لعنت کی تسبیحاں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب مزاجن ہم لوگ جس پہ لعنت خدا نے بھی کروائی ہے، اس پہ کرنے میں بھی ہمارے مزاج میں یہ نہیں کہ لعنت کی تسبیح نکالتے رہیں، پھر بھی ذکر خدا کی تسبیح نکالتے ہیں۔ اسی سے آپ سمجھو نا کہ ہمارا سنیوں کا مزاج لعنت کا نہیں ہے، مگر آقا نے جو فرمایا، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو میرے صحابہ پر لعن کرے، میں رحمت ہو کے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اس پر ضرور لعنت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے تو ان کے یہاں تبرہ ان کے اصول میں شامل ہے باقاعدہ، کہ بندہ مومن ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس پہ تبرہ نہیں کرتا، اور اس میں پھر مزعومہ اپنے عقائد دل سے نکالے ہوئے خود ہی۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا آپ کو کہ آل پاک سے کسی کی لڑائی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ آل ہیں، اور اصحاب سے کسی کی لڑائی اس بنیاد پر نہیں ہوئی کہ یہ اصحاب ہیں۔ یہ بڑی باریک بات ہے، اس پہ غور کرنا، میں نے پہلے بھی یہ جملہ بولا ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ